جزاکم اللہ. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا ہمارے FM 98.6 کی جان اور ریئل فورس بیہائنڈ اٹ. میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں اکثر پروگراموں میں، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی کوئی خاکہ ہو جناب میاں شفقت علی صاحب سے، جن کے بہت سارے تعارف کے حوالے ہیں، لیکن سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، اور ہماری دوستی جو ہے وہ بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے. اور یہ آئیڈیاز میں جب بھی ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور میں نے اتنا آپٹمسٹک، پازیٹیو اور انکریجنگ شخص نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر، جس نے کبھی مایوس ہونا ہی نہیں ہے کسی بھی بات سے. میں میاں شفقت صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ ایڈوائزر ہیں انویسٹمنٹ کے، گورنر گلگت بلتستان کے بھی، فارمر پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، بزنس ایکسپریس ٹرین کے پروجیکٹ کے بھی CEO ہیں. میں نے کہا نا کہ بہت سارے حوالے ہیں جو میں بیان کرتا جاؤں تو شاید یہ دادا پوتا شو کی بجائے میاں شفقت علی شو ہو جائے. اس لیے میں نے کہا کہ ایک ہلکا سا ان کا ایک حوالہ بھی آپ کی ذہن میں رہے. 2 سال پہلے یہ جو سفر شروع ہوا تھا، اس وقت شاید خیال نہیں تھا. آج میں بہت سارے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن سے ایک ذاتی تعلق کی کیفیت ہو گئی ہے، اور وہ اکثر ہم سے ملتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، اور چہروں پہ مسکراہٹیں اور آنکھوں میں چمک جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے. اور اس لاسٹ ٹائم جب ہم نے دادا پوتا شو کا گیٹ ٹوگیدر کی تھی تو اس وقت زیادہ جلدی سے لوگ آئے تھے. آج ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ جس نے بھی پوچھا کہ جناب آپ کب سے کب تک ہوں گے، تو ہم نے کہا جی ہم 4 سے 6 بجے تک ہوں گے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سب نے 6 بجے کا ہی پلان رکھا ہوا ہے، اس لیے بہت ہماری توقع سے، میری ذاتی توقع سے کم لوگ آئے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمیں توقع نہیں تھی، اور تقریباً اس سے بڑا حال تھا جو بھر چکا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے. واپس اپنے موضوع کی طرف، اور جب اس کہانی کی طرف جسے کسی بھی پیرامیٹر میں اگر آپ ماپیے گا تو وہ ایک سکسیس سٹوری ہوگی. اور پچھلے دنوں جب امریکہ کی ایک ویب سائٹ ہے جرنلزم امریکہ، اور پھر اس کا ایک پاکستانی حصہ ہے جرنلزم پاکستان، وہ ہر ملک کے حوالے سے وہ جرنلزم کو واچ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے دادا پوتا شو کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا باقاعدہ، اور اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ہماری یہ واقعی ایک سکسیس سٹوری ہو چکی ہے. ہم منیر بھٹی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ جنہوں نے ہمیں یہ جگہ پرووائڈ کی ہے. اور میں ڈاکٹر شاہد ضیاء صاحب سے بھی التماس کروں گا کہ آج آ ہی جائیں سر. جی ڈاکٹر شاہد ضیاء صاحب کا اگر آج آپ نے صبح کا پروگرام سنا ہو تو اس میں میں نے پورا بھرپور طریقے سے تعارف کروایا ہے ڈاکٹر شاہد ضیاء صاحب کا. ظاہر ہے کہ ان کا تعارف جب بھی شروع ہوتا ہے تو ان کے والد کے حوالے سے میں تو شروع کیا کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق اب 3rd جنریشن میں داخل ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ یہاں پہ پرنسپل ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں، بڑی ورسٹائل شخصیت ہیں، اور PhD ابھی ڈاکٹر ان کے نام کے ساتھ پہلے ہی لگا ہوا ہے، لیکن PhD ابھی ان کی مکمل ہو چکی ہے تقریباً. آج کل میں ڈگری ایوارڈ ہونے والی ہے ان کو. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس سے پہلے MBBS کر چکے ہیں. MBBS کر کے مینجمنٹ سائنسز میں گئے. مینجمنٹ سائنسز میں درمیان میں اسٹاک ایکسچینج میں بھی اسٹاپ کیا. جو میرا اسٹاک ایکسچینج کا مبلغ علم ہے اس کے اصل گناہ گار یہی ہے، کیونکہ ان سے ہی ہم پوچھا کرتے تھے. جو بیسکس جو تھیں، جب مجھے نیا شوق ہوا اسٹاک ایکسچینج میں آنے کا تو بیسکس میں نے ڈاکٹر صاحب سے لرن کی، اور ان کی بڑی حوصلہ ہے اور ہمت ہے کہ یہ بتاتے ہوئے اکتاتے نہیں تھے کبھی. اور یہی چیز جو تھی وہ انہیں استاد بنانے میں مددگار ثابت ہوئی. تو اب تو یہ استادوں کے بھی استاد ہیں، بلکہ بڑے ہی استاد ہیں. آج کا یہ ایک جو ایونٹ ہے، اس کا ایک بنیادی مرکز، ایک بنیادی مقصد جو تھا
وہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا, ان کو لے کے آنا کہ جن کے ساتھ مل کے یہ آئیڈیا کنسیو ہوا تھا. سول سرچنگ کرنی کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے, اور آپ سے یہ پوچھنا کہ اس کو ہم بہتر کس طرح کر سکتے تھے. یہ ایک 3 پرونگ آج کا یہ ایونٹ تھا جس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. اس پروگرام کو اور بہتر ہونا ہے, اس پروگرام کو اور آگے جانا ہے. آپ کا پروگرام ہے, یہ ایک تحریک کی صورت بھی ہو سکتا ہے, یہ محض ایک ہپ ہاپ کا شو بھی ہو سکتا ہے, چونکہ آپ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں, آپ ٹائم دیتے ہیں اس کو, روزانہ ٹائم نکال کے سنتے ہیں. ہم اس ٹائم کو جسٹیفائی کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, یہ بھی آپ سے معلوم کرنا تھا. یہ پوری گیٹ ٹوگیدر جب اس کا آئیڈیا منیسا بھٹی صاحب سے ڈسکس کیا تو انہوں نے اپنی کشادہ دلی ہمیشہ کی طرف جو وہ دکھایا کرتے ہیں, اور وہ مسکراہٹ جو ان کے ہونٹوں پہ شاید اس وقت بھی کھیل رہی ہے, اسی کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ ہونا چاہیے. تو دیٹس وائی وی آر ہیئر. میں چاہوں گا کہ اس آئیڈیا کی کنسیپشن سے لے کے اور ایگزیکیوشن تک, چونکہ یہ سارا سیرا میاں صاحب کے سر میں بنتا ہے, تو میاں صاحب تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رضوان الرضی صاحب کو مبارکباد کہ 2 سال مکمل کیے اس شو نے, اور میرا خیال ہے یہ اس لاہور میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں اسپیسیفکلی کہ سب سے پسندیدہ شو ہے. اس کے انڈیکیٹر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب یہ شو چل رہا ہوتا ہے لاہور میں تو باقی ایف ایم چینل پہ کوئی اشتہار نہیں چل رہا ہوتا, یعنی کہ لسنر جو ہے ریڈیو کے ایف ایم کے وہ شو سن رہے ہوتے ہیں. تو کوئی کمپنی میں ایز اے بزنس مین دیکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت اشتہار چلانا ہے جب لوگ سن رہے ہوں. تو اس وقت آپ نوٹ کریں کہ کسی چینل پہ کوئی کسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. خاص طور پہ بزنس مین کہہ دیتا ہے جی اس وقت پہ آپ نے نہیں چلانا, لائک 8:30 سے 10:30 میرا اشتہار نہیں چل رہا تھا, اس کے بعد جا کے چلا. تو یہ ایک آپ کی کامیابی میں 2 سال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چھوٹا عرصہ ہوتا ہے ایک شو کو اس لیول پہ لے کے آنا. رضی صاحب نے سارا مدعا مجھ پہ ڈال دیا کہ جی شاید یہ میرا ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں, مگر وہ شخص وہ ٹیم ابھی وہ ٹیم باقی کی آنے والی ہے. ہم نے یہ کیونکہ تھوڑا سا ٹائم کا رکھا ہوا تھا کوشچن, ہم نے پہلے شروع کر دیا. جو لوگ ڈلیور کرتے ہیں ہم ایک چیز سوچ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. میں اس کو اور آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں. علامہ اقبال نے سوچا کہ پاکستان بننا چاہیے, بنا نہیں سکتے تھے, ان کو پتا تھا کہ میں پاکستان نہیں بنا سکتا. اس کا ایک واقعہ سب کو یاد ہوگا, میں دوبارہ ریفریش کرنے کے لیے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب قائد اعظم ناراض ہو کے لندن واپس چلے گئے تھے کہ میں یار ان سب کو ڈیل نہیں کر سکتا. تو اقبال جاتے ہیں وہاں پہ, ان کو مناتے ہیں کہ یار نہیں واپس چلیں, آپ پاکستان بنائیں, اب تو بہت وقت قریب آ گیا ہے. تو قائد اعظم نے آگے سے کہا کہ یار تو بنا لے, پنجابی کہہ رہے ہیں, انہوں نے شاید انگلش بولی اور اردو میں. انہوں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا, آپ ضرور کر سکتے. تو یہ میں دادا صاحب کا شاید 70% اور 30% پوتا صاحب کا ہے کہ انہوں نے ایک چیز جو کنسیو کی ہوئی اس کو ایک ریئلٹی میں بدلا. آج اگر آپ آئے ہیں اور وقت نکال کے آج کی مشکل زندگی سے, اور اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ ان کے فین, اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ لوگوں کی دکھوں میں ان کا ساتھ دیں. یہاں اس کو اور آسان اشفاق احمد کے الفاظ میں کر لیتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اس کے ساتھ ہم نے ویب سائٹ بھی بنائی جو بڑی اچھی چل بھی رہی ہے, اور آگے آنے والے وقتوں میں ڈو یور اون بزنس. ہم وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ نوکریاں نہ کریں, ہم ان کو ہنر سکھا دیں
और वो कारोबार अपना खुद करे, बेशक एक शवारमा का ठेला लगाए या एक टेक्सटाइल फैक्ट्री मुनीर साहब की तरह लगाए, और इसी तरह ग्रेजुअली वो अपना बिजनेस ग्रो करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। हमारा ये मोटो है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है इससे। और इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, जिंदगी में आएंगे। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो ये समझता है, दिल से ईमान रखता है ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है और ये सारी उम्र बना रहेगा। और ये जो आज मसाइल हमें बिजली की है, शॉर्टेज है, फलाना, ये छोटे मसाइल है। हमारे मीडिया ने इसमें पॉजिटिव प्ले नहीं किया। मैं हर साल इंडिया जाता हूँ, हर साल उनके हालात देखने, या ये समझे कि इंश्योर करने जाता हूँ यार हमसे आगे तो नहीं निकल गए। वहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग पिछले साल तक थी, उसके मीडिया ने तो कभी नहीं कहा। वहां पे गैस सिरे से नहीं है, उसके मीडिया ने तो कभी नहीं कहा। और उनके बेशुमार नस्ली प्रॉब्लम है, 32 लाख शायद मुस्लिम है वहां पे, उनकी हालत देखने वाली। और मुझे अपने वालिद के अल्फाज याद आ जाते हैं, जो एक वाकया इसके बाद सुनाऊंगा मैं आपको। मेरे वालिद साहब ने कहा तू जिस सूट पहनना पे ना तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बने फिर ना 2006 में, जे पाकिस्तान ना होता ना मैं देखना किंज मानता था। ये पाकिस्तान की देन है, आज हम इस ग्रेस कॉलेज में बैठ के एक मीटिंग कर रहे। और मुझे सख्त कोफ्त होती है जब पाकिस्तान के खिलाफ को बात कर। हमें तो इस हिंदू बदले ने कुछ न दिया था न देना था, और जो हमारे भाई उधर रह गए उनको कुछ नहीं मिला। आज भी देख ले टॉप स्लॉट, आप कहेंगे जी शाहरुख खान बीवी हिंदू है, वो खुद शाहरुख खान है। जो भी आप इस किस्म के मुसलमान इंडिया से देखेंगे ना कहीं उनका हिंदुओं से, सिखों से भी नहीं अभी हिंदुओं से लिंक होगा। उन्होंने शायद वो इस्लाम नहीं अडॉप्ट किया जो हमारा मजहब है। तो ये भी एक था कि दादा पोताशों के हवाले से पाकिस्तानियत को उजागर किया जाए। हम बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी दुनिया कहती रहे। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बिजनेस ट्रेन का चल रहा आजकल। एक सबसे गंदा महकमा चुना कि यार इसकी एक ट्रेन ठीक करते। माशाल्लाह 40%, पहले दिन हमारे 540 में से सिर्फ 54 सवारियां थी, आज फुल है, लोग खुश है। शुरू में ये हुआ मुस्लिम शावर में लगाए चोरी हो गई, सोप डिस्पेंसरी को चोरी हो गई, ठीक है। मैंने कल बैठ के कैलकुलेशन की यार कितनी थेफ्ट है। 150,000 लोगों ने, 1.5 लाख लोगों ने अभी तक सफर कर लिया जिनके मोबाइल नंबर मेरे पास है। 0.01% थेफ्ट है। हम ये कौन है? और अमेरिका में अगर ये प्रोजेक्ट होता तो मैं आई एम श्योर 1% से ज्यादा थेफ्ट होती अमेरिका जैसे मुल्क में। हम कतन चोर नहीं है, हम एक बंदा पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी ये देखो कितना नेगेटिव। और यार जो 99 बाकी के जो है वो तो अच्छे हैं ना। तो हमें आधा गिलास खाली नहीं देखना, आधा गिलास भरा हुआ देखना। और अभी बहुत कुछ है हमारे पाकिस्तान में, कुछ लोग लूट गए, कुछ लूट रहे होंगे। जब मैं एज ए एडवाइजर मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, अपने अल्लाह ताला ने मुझे अपना कारोबार दिया हुआ फ्री। जो अगर किसी को टेक्नोक्रेसी चाहिए वो मैं पिछली गवर्नमेंट में भी था, इस पे भी हूँ। जब अल्लाह ताला मौका देगा रहेंगे और बगैर तनख्वाह के खिदमत करेंगे। अब हम जब गिलगित बल्तिस्तान में एसेट्स देखते हैं, 50,000 मेगावाट बिजली के जर्मनी की कंपनी ने, GTZ ने सर्टिफाई किए कि हमारी शॉर्टेज है 5,000 मेगावाट। जो हमारे रिसोर्सेज बढ़े हुए 50,000 मेगावाट, और कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी वो होगी 1 रुपए से 2 रुपए
पर किलो